صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ آپ کو ایک مرتبہ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد بھی صحابی تھے ماشاءاللہ، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، جب آپ حضرت ابو بکر صدیق چھوٹے تھے، ہاتھ پکڑ کر لے کے گئے بت خانے کے اندر، اور حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ جسے تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو، اس کے سامنے سجدہ کر لو، جو حاجت ہو اس سے مانگ لو، جو کچھ کام ہو اس سے کروا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت سے کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ کیا کہا؟ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی رپلائی نہیں آیا، کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے۔ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، لوگ تجھے اپنا حاجت روا کہتے ہیں، لوگ تجھے اپنا خدا مانتے ہیں، لوگ تجھے اپنا معبود کہتے ہیں، لوگ تجھے خالق حقیقی مانتے ہیں، میرے پاس کپڑا نہیں ہے، تو مجھے کپڑا دے۔ لیکن پھر کوئی جواب نہیں آیا، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ کبھی بت میں سے بھی کوئی رسپانس ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پتھر لیا، اور پتھر لینے کے بعد کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس پتھر کو مارا، تو جیسے ہی اس بت کو مارا بت زمین پر گر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ارے میں نے تجھے مارا، تو اپنے آپ کو بچا نہ سکا، اب تو زمین پر گر گیا ہے، کم سے کم اب تو اٹھ جا، اب تو اٹھ جا۔ لوگ تجھے خدا مان رہے ہیں، لوگ تجھے اپنا رب مان رہے ہیں، لوگ تجھے اپنا مالک مان رہے ہیں، تو یہ کیسا مالک ہے اور کیسا خدا ہے؟ نہ تو کسی کو کھانا دے سکتا ہے، نہ تو کسی کو کپڑا دے سکتا ہے، نہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور اگر تو گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کے والد نے ان کو ایک تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد ان کے والد ان کی والدہ کے پاس لے کر آئے، وہ کہنے لگے کہ تمہارے بچے کی تم نے حرکت دیکھی ہے، تمہارے بیٹے کی تم نے حرکت دیکھی ہے، کہ اس نے آج کیا حرکت کی ہے، کیا حرکت کی ہے کہ اس نے ہمارے معبود کو، ہمارے خدا کو پتھر مار کر زمین پر گرا دیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ان کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو۔ کیوں کچھ نہ کہے؟ ان کی والدہ فرماتی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی، اے عورت تجھے مبارک ہو کہ آج تیری گود کے اندر وہ شخص آیا ہے کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کا یہ دوست ہوگا، ان کا یہ دوست ہوگا، ان کا یہ ساتھی ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، اور جب بیان کر کے آپ ہٹ گئے، یعنی آپ رک گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے فرمایا کہ بے شک صدیق نے صحیح کہا ہے، صدیق اکبر نے صحیح کہا ہے۔ تو حضرات محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دور جہالت کے اندر بھی جو جہالت کی چیزیں تھیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، ان چیزوں سے بچا کر رکھا ہے۔